ایسا قانون ہے کہ اس سے پہلے کوئی واحد نہیں ہے، اور وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ وہ پاک پروردگار عالم ہے جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں تاثر ہیں۔ وہ پاک پروردگار عالم کی صحیفہ سجادیہ کے جملے ہیں، امام حسین العابدین علیہ السلام جو سجدوں کی زینت ہیں، وہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ پاک پروردگار عالم ہے کہ جو جس کو زیادہ دے دے تو اسے گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی کو کم دے دے تو بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا۔ پاک پروردگار عالم کی جو ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اکیلا نہیں چھوڑا۔ بھائی وہ چاہتا تو کسی کو جنت میں ڈال دیتا اور کسی کو دوزخ میں ڈال دیتا، لیکن اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں موقع دیا، ایک دنیا بنائی اور پھر ہمیں اس میں بے شمار نعمتوں سے نواز دیا، اور پھر 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ اور پھر جب انبیاء چلے گئے، پروردگار عالم نے وہاں پر ہدایت کے سلسلے کو روکا نہیں، بلکہ وہاں سے امامت کے سلسلے کو اس شان سے جاری کر دیا کہ آج بھی وقت کے امام پر غیب میں موجود ہے۔ پاک پروردگار عالم کہ بھائی جو ہمیں 70 جس کی دی ہوئی نعمتیں اس قدر ہیں کہ اگر ہم تا قیامت تک اس کا شکر ادا کرتے رہیں ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن ان عظیم نعمتوں میں ایک عظیم نعمت جس کا رد و بدل نہیں ہے، وہ کون سی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں در عالم محمد سے وابستہ کر دیا۔ بھائی کیسا در ہے؟ اللہ محترم ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے ذہن میں ارادہ کیا کہ بھائی فلاں نے مجلس میں بلایا تھا، ہمیں اس کے گھر مجلس میں جانا۔ اب محترم قرآن عزیزہ ذرا میری بات پر غور کیجیے گا، توجہ فرمائیے گا کہ بھائی ہم گھر میں بیٹھے ہم نے ارادہ کیا فلاں کی مجلس میں جانا ہے، اب ہم کھڑے ہوئے ہم نے چادر پہنی ہم چلے گئے جا کر مجلس سنی، سبحان اللہ نے کہا، نعرے بھی لگائے، خاص بھی بہائے، ماتم بھی کیا، لیکن جب واپس آئے تو اللہ محترم یہ مت سوچیں کہ ہم اپنی مرضی سے رہیں، ارادہ ہمارا تھا لیکن اجازت ان کی تھی۔ تو یہ چند جملے اپنی ہر ایک مجلس میں ضرور کہتی ہوں کہ جب بھی فرش ادا کرایا کریں نا تو اپنے ذہن سے باتیں نکال دیا کریں کہ پڑھنے والا کون ہے، برابر میں کون بیٹھا ہے، گھر کس کا ہے، بس یہ سوچا کریں کہ ارادہ تو آپ کا تھا لیکن اجازت فاطمہ ذرا نہیں۔ وہی پاک پروردگار عالم کی تلاوت قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک حسین مصباح الہدی اور سفینہ نجات ہے، ہدایت کا چشمہ ہے۔ کون ہے حسین؟ جنہوں نے نانا کے دین کی خاطر اپنا برا کر قربان کر دیا، ایسے شہنشاہ کی زندگی جیسا کوئی شہنشاہ نہیں، وہ حسین کے جن کے در سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا کہ بھائی یوسف آئے تو یہ مسلم یوسف بن گئے، ہارون آئے تو یہ مسلم ہارون بن گئے، بھائی فضا آئی تو وہ اما فضا کے نام سے پکارے گئے۔ کہ کیسا در ہے کہ آج سوئے میں امام حسین کی میں بیان کر رہی ہوں نا، بھائی بھی 9 محرم گزری ہے، میں نے دیکھا کہ ہر گلی میں چراغے جل رہے تھے، کہیں دیکھا تو کہیں گلی کے باہر کوئی جا رہا ہے، کوئی گلی کی زیارت کر کے آ رہا ہے، کوئی بتیاں جلا رہا ہے، کوئی چراغے جلا رہا ہے، کوئی اگربتیاں جلا رہا ہے، اور پھر کہیں دیکھا تو ننھی ننھی بچیاں ہیں اور ہاتھوں میں چراغے ہیں۔ پھر میں نے محسوس کیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہوں، ہر حسینی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، اور حسین تا قیامت زندہ باد ہے۔ میدان محترم یزیدیت بڑھتی میں مل رہی ہے لیکن حسین سر بلند ہو گئے، امام حسین نے کربلا برپا کر کے بتایا۔ محترم جب دنیاوی تعلیم سیکھنی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو کالجز میں بھیجتے ہیں، اسکولوں میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، لیکن جب دین کی تعلیم سیکھنی ہے تو سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ہے کربلا، کہ جہاں پر بتایا جاتا ہے بھائی کا بھائی سے کیسا رشتہ ہے، ماں کا بیٹے سے کیسا رشتہ ہے۔ بس امام حسین بھی وہی بتا رہے ہیں کہ جب اسلام پر بات آ جائے تو گھروں میں چھپ کر نہ بیٹھو، بلکہ باہر نکل کر لبیک یا حسین کے نعرے لگا کر دنیا کو بتاؤ کہ
دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور رسول خدا کھڑے ہوئے. کہتے ہیں میں نے دیکھا اور میں پریشان ہوئی پڑھنا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں, عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, اللہ کی جانشین ہیں, اللہ کے مسیح ہیں, اور آپ اس چھوٹے بچے کے لیے کھڑے ہو گئے, آپ کے بچہ کون ہے؟ تو رسول خدا مسکرا کر کہتے ہیں کہ عام بچہ نہیں ہے, یہ حسین ابن علی ہے. حدیثیں بنا رہی تھی نا, مجھے ماشاء اللہ سے 4-5 سال ہو گئے ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں, اور جب میں حدیثیں بنا رہی تھی تو اس دوران میرا قلم رک گیا. کسی کتاب کا ہوتا نہیں ہے, یہ حقیقت بیان کر رہی. حدیثیں بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ہر سال آتی ہوں, عظمت مولا حسین بیان کرتی ہوں, 2-3 نعرے بھی لگ جاتے ہیں, لوگ سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن جس وجہ سے ہم یہ مجلسیں کر رہے ہیں اصل میں وہ مقصد کیا ہے؟ آج میرا موضوعی مقصد حسین مقصد کربلا ہے. اصل میں ہم سب کو پتا ہے, بے شک اپنے بچوں کو بتائیے بھائی بدین کے میدان میں کیا ہوا, کربلا میں کیا ہوا, لیکن اصل میں اب جو اپنی نسل کو سکھانا ہے وہ یہ سکھانا ہے کہ اصل کربلا برپا کیوں ہوئی, مقصد حسین کیا تھا. بھائی حسین کو پتا تھا نا کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں سے واپس نہیں آنا, وہاں سے شہید ہو جانا ہے. لیکن اس دوران حسین کے ساتھ کون ہے؟ 18 برس کا صرف جوان نہیں ہے, 18 برس کا کڑیل جوان ہے. مسائل کی ناراض نہیں ہے, سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں. ساتھ میں کون ہے؟ بہنیں ہیں. 6 مہینے کا بیٹا ہے. تو حسین کیوں جا رہے ہیں؟ حسین اس لیے جا رہے ہیں کہ آؤ میں بتاتی ہوں حسین کی عام ہستی ہے, حسین کی شان کیا ہے, کون ہے حسین. بھائی صاحبان کا موضوع ہے نا, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, کون ہے حسین؟ آؤ میں بتاتی ہوں. حسین چاہے تو کربلا میں جہاں سے اعلیٰ جہاں, حسین چاہے تو ایک جنگل کو مثل عرش کھلا بنا لے, حسین چاہے تو پاک سرور کے پاک سجدے کو طول کر دے. حسین اتنا کریم ہے کہ کریمی کی اس پہ انتہا ہے. حسین چاہے تو بس 72 سے کئی لاکھوں کو موت دے دے. حسین چاہے تو موت کو موت کے حق موت دے دے. اور حسین میری اذان بھی ہے, حسین میری نماز بھی ہے. نبیوں کو بھی بخشش کی خیرات ملی حسین سے ہے, نجات کو بھی نجات کے دن نجات ملی حسین سے ہے. اور بھائی خدا کی قسم مقدر کی کچھ اوقات نہیں, کرم یا سیدہ کے چین کا ہے, وہ جو لکھتی جو وہ پڑھتی سب ادا کرنا حسین کا ہے. صرف اتنا نہیں, آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں نے عبادت کی حسین ہم آپ سے عشق کریں گے. میں محبت اور ہے, عشق اور ہے. توجہ فرمائیے گا, محبت میں مانگا جاتا ہے, عشق میں دیا جاتا ہے. نمازی اللہ سے محبت کرتا ہے, عشق نہیں کرتا, اور حسینی حسین سے عشق کرتا ہے, محبت نہیں کرتا. کیونکہ دونوں باتیں الگ ہیں. محبت میں مانگا جا رہا ہے اور عشق میں خود لٹایا جا رہا ہے, دیا جا رہا ہے. نمازی وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, باتوں کو بلند کرتا ہے, گھر دے دے, اولاد دے دے, یہ دے دے, رزق دے دے, کاروبار دے دے, مانگ رہا ہے کیونکہ معاملہ کس کا ہے؟ محبت کا ہے. لیکن جب ایک حسینی مجلس میں آ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ بھائی تبرک دے رہا ہے, ٹھنڈا پانی پلا رہا ہے, حسین کے نام پر دیے جا رہا ہے. محترم یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ عشق کا ہے, وہاں پہ معاملہ محبت کا ہے. اور یہی سلسلہ 1400 برس سے چل رہا ہے. یزیدیت مٹ گئی اور حسینیت آج سربلند ہے. یزیدیت حسینیت کے نام سے ڈر رہی ہے. لیکن عزادارہ نے مجموعہ کربلا بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی حسین ہے, اتنے قریب ہے حسین سے کہ عظیم ہستی ہے مولا حسین ہے, وہی حسین ہے کربلا میں, اور اپنی بہنوں کو قربان کر دیا. 18 برس کے بیٹے کو قربان کر دیا. مولا حسین نے کیا کیا ہے کہ اکبر جاتا ہے تو جائے, لیکن میرے جوان حیا آ جائے. سکینہ کے اوپر تماچے لگائے ہیں. ایک شخص پوچھتا ہے کہ بھائی مولا کہ شمر کی بیٹی نہیں تھی؟ تو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں دیکھ شمر کی بیٹی تو تھی, مگر
तस्वीर को ज़्यादातर हुसैन की शहादत हो गई और शाम गरीबा आ गई तो असल क़यामत रोज़े आशूरा